السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے علی اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں ویڈیو گیمز نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ پھر چاہے وہ کوئی بچہ ہو یا سمجھدار شخص، سبھی موبائل گیمز میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ الیکٹرک گیمز ایسی ہیں جنہیں کھیل کر کبھی نہ کبھی تو انسان بور ہو ہی جاتا ہے، اور یہ گیمز وقتاً فوقتاً بہت فیمس تو ہو جاتی ہیں، لیکن کئی دفعہ یہی گیمز ہمارے لیے سر درد اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی چند ایسی گیمز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اپنی مقبولیت کی وجہ سے صدیوں سے لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی گیمز ہیں جنہیں کوئی بھی جنریشن کھیلے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر ان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اتنی پرانی ہونے کے باوجود بھی یہ گیمز آج دنیا کی ہر کنٹری میں کھیلی جا رہی ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ سبسکرائب کریں علی ٹی وی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 6، لوڈو۔ دوستو، لوڈو گیم کو ایک ایپ میں تبدیل کرنے کے بعد یہ گیم اور بھی زیادہ مقبول ہو رہی ہے، اور تقریباً ہر شخص کے موبائل میں لوڈو گیم آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ اتنی دلچسپ گیم ہے کہ جسے ہر شخص بہت پسند کرتا ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ویسے تو یہ گیم سن 600 سے کھیلی جا رہی ہے۔ مغل بادشاہ اس کھیل کو بہت شوق سے کھیلتے تھے، لیکن سن 1896 میں برٹش گورنمنٹ کے کچھ افسران نے اس گیم کو ایک بورڈ کی شکل دی اور اس گیم کو لوڈو کا نام دیا۔ یہ گیم تقریباً ہر ممالک میں کھیلی جا رہی ہے۔ اس گیم کی پاپولیرٹی کی وجہ سے یہ گیم آنے والی تمام جنریشن میں مقبول ہو رہی ہے۔ نمبر 5، شطرنج۔ دوستو، شطرنج کا شمار دنیا کی مشکل اور قدیم ترین گیمز میں ہوتا ہے۔ اس کھیل کا اصل نام چترنگا تھا۔ شطرنج کا کھیل 6 عیسوی کو ایجاد کیا گیا۔ سو فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں کہ شطرنج ایک ایسا یونیک گیم ہے جسے راجہ، مہاراجہ اور شہزادے کھیلا کرتے تھے؟ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شطرنج کو جس شخص نے متعارف کروایا تھا اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آج شطرنج پوری دنیا میں کھیلی جانے والی گیم ہے، اور شطرنج ایسی گیم ہے جس میں جج کے سوا سارے کردار موجود ہیں۔ شطرنج ایسی گیم ہے جسے ایک سیاسی گیم بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، سنوکر۔ دوستو، سنوکر ایک ایسا کھیل ہے جسے بہت ہی اسٹریٹ اور سموتھ میز پر کھیلا جاتا ہے، اور آپ میں سے کئی لوگ یہ گیم کھیلتے تو ہیں، لیکن انہیں اس گیم کی ہسٹری کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں۔ ویسے تو سنوکر پوری دنیا میں کھیلی جاتی ہے، لیکن برطانیہ، چائنا، انڈیا اور پاکستان میں اس گیم کو کافی مقبولیت حاصل ہے۔ سنوکر کی انوینٹ انڈیا میں ہوئی۔ سن 1875 میں ایک برٹش افسر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس گیم کو ایجاد کیا۔ آج اس گیم کی کئی اقسام موجود ہیں جو مختلف رولز سے کھیلی جاتی ہیں۔ نمبر 3، تاش۔ دوستو، تاش کی گیم آپ نے کبھی نہ کبھی تو کھیلی ہی ہوگی۔ 9ویں صدی میں تاش کی گیم سب سے پہلے چائنا میں کھیلی جاتی تھی۔ اس وقت اس گیم کو درخت کے پتوں اور کاغذ کے ٹکڑوں کی مدد سے کھیلا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ گیم چائنا سے نکل کر پورے یورپ میں پھیل گئی، اور 14ویں صدی میں اس گیم نے اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس گیم کو صحیح شکل دینے میں فرانس کا ایک اہم کردار ہے۔ اب یہ گیمز دنیا کی ہر کنٹری میں کھیلی جا رہی ہے۔ نمبر 2، منی فٹ بال۔ دوستو، آپ نے بچپن میں اپنے گھروں یا کلب میں منی فٹ بال گیم تو ضرور کھیلی ہوگی۔ اس گیم کو خاص اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اسے بآسانی گھروں میں کھیلا جا سکے، اور اس گیم کو پاکستان میں بڑاوا گیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ منی فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جس میں باقی گیمز کی نسبت پلیئرز کو بہت ایکٹیو اور فاسٹ رہنا پڑتا ہے۔ یہ گیم سن 1921 میں وجود میں آئی اور بہت جلد ہی دنیا بھر میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ نمبر 1، کراٹے۔ دوستو، کراٹے ایک ایسا کھیل ہے جسے ہر کسی نے کھیلا تو نہیں، لیکن اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ دوستو، کراٹے ایک ایسی گیم ہے جس کی شروعات جاپان سے ہوئی۔ دوستو، کراٹے کھیلنے کے لیے اس گیم کو 10 مختلف حصوں میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سن 1880 کے بعد اس گیم کو جاپان میں متعارف کروایا گیا۔ سن 1930 سے لے کر سن 1950 تک کراٹے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب کراٹے 2020 کے اولمپکس میں بھی کھیلی جائے گی۔
دوستو یہ تھی دنیا کی 6 قدیم ترین گیمز. ویڈیو کو لائک کریں، علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے اور لیٹسٹ اپڈیٹس سب سے پہلے دیکھیے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.